ایشیا کپ میں شاہینوں کا فاتحانہ آغاز، عمان کو 93 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹ پر 160 رنز جوڑے۔ محمد حارث 66 رنز کے ساتھ نمایاں۔ جوابی باری میں مخالف ٹیم صرف 67 رنز بنا سکی۔ سائم ایوب، سفیان مقیم اور فہیم اشرف کے دو شکار۔ ایونٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا 14 ستمبر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا۔ ہائی وولٹیج میچ کا سب کو شدت سے انتظار۔ جلال پور پیروالا کے بعد شجاع آباد میں سیلاب سے تباہی۔ فاسی بند میں 80% شگاف کے بعد درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی، گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ بند کی تعمیر و مرمت کے لیے مشینری پہنچ گئی۔ دریائے چناب کے سپر بند میں بھی شگاف پڑ گیا۔ ادھر منچنا آباد میں کشتی الٹنے سے لاپتہ 2 نوجوانوں کی لاشیں مل گئی۔ ایک لاش علاقہ مکینوں، دوسری ریسکیو اہلکاروں نے تلاش کی۔ کشتی ڈوبنے کے واقعات میں ہلاکتیں 11 ہو چکی۔ موزہ جندوڈا سمیت درجنوں دیہات میں پانی جمع۔ بے یار و مددگار سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ لودھنا بستی میش میں کئی سیلاب متاثرین گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ سیلاب سے اب تک 97 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 4500 سے زائد دیہات، 44,98,000 لوگ متاثر۔ سیلابی ریلے سے احمد پور سیال اور علی پور تباہی کی تصویر بن گئے۔ احمد پور سیال کی 90% آبادی متاثر، 70 سے زائد موضوعات میں سینکڑوں گھر متاثر۔ 500 گھروں پر مشتمل آبادی میں 350 گھر سیلابی پانی کی نظر۔ متاثرین کے مکان دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حکومت سے امداد کی اپیل۔ علی پور میں پنجنت بیراج کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے تباہی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، مزید 40 موضوعات زیر آب آ گئے۔ قصور میں دریائے ستلج کے کنارے بستیاں کھنڈرات میں تبدیل۔ سیلابی پانی زندگی بھر کے جمع پونجی بہا کر لے گیا۔ سینکڑوں مکانات کی دیواروں میں دراڑیں آ گئیں، بوسیدہ ہو کر گرنے کو تیار۔ سڑکیں ریت کا ڈھیر بن گئی۔ مواصلات کا نظام درہم برہم۔ نالیاں، گلیاں، چوراہے، دریا برد، تمام دیہات کا نقشہ بدل گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور باغات پانی میں ڈوب گئے۔ کسانوں کو کروڑوں کا نقصان۔ حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں پر GST، ایکسائز ڈیوٹی اور فکس سرچارج ختم کرنے کی تجویز۔ انکم ٹیکس، ریٹیلر سیلز ٹیکسز اور دیگر اضافی ٹیکس ختم کرنے پر بھی بات چیت جاری۔ بجلی بلوں پر ریلیف کا بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF کو راضی کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعظم کی صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت۔ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے دنیا سے مدد مانگے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کے مالیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کے لیے ریلیف کا اعلان نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، وزیر اعظم نے ذاتی طور پر متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ وفاق کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر بھی ناقابل فہم ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ زراعت کا شعبہ متاثر ہوا۔ وفاقی حکومت زرعی شعبے کی بحالی کے لیے ہمارے اقدامات میں ہماری مدد کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رحیم یار خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا، کیمپ میں متاثرین سے ملی، مسائل سنے، نقصانات کے ازالے کی یقین دہانی کروائی۔ مریم نواز نے بچے کو اٹھا کر پانی پلایا، عارضی اسکول میں بچوں سے بات چیت کی، تحائف بھی تقسیم کیے۔ سیلاب آئے، اسا کو پتہ لگے سیلاب ساڑے کو آ گئے، اسا ہوں ویلے میں ایک چھوٹی جی صندوق چاہتے نکلے سے، بس وہ ایک چادر تے پاون دے کپڑے ہن بھی اسا کچھ نہیں سے چاہ سکے، ساڑے کول کچھ نہیں، بس اپنا سر بچا سے
कुछ नहीं से चाह सके सामान की दिखड़ी हम वो भी कौन से चाह सके लोड़ गए पिछू पानी पैर गए सारे घर तो कुछ नहीं बची जहीं ढाए गए कुछ हर चीज लोड़ गई है। सैलाब की मौजों ने जिंदगी के सब रंग छीन लिए, ख्वाब, छत, आसरा सब दफन हो गए। दर्द की ऐसी ऐसी दास्तानें के अल्फाज में अश्कों से तर हो जाएं। बेरहम पानी जलालपुर पीरवाला की नुसरत बीबी का भी सब कुछ निकल गया। बस एक ही उम्मीद बची, वो है महज टूटा फूटा 102। कुदरती आफत ने शहर का रुख किया तो किस्मत की मारी बच्चों के साथ अपनी कुल कायनात लेकर भागी। ओध शरीफ में प्राइवेट कश्ती माफिया लूटमार में मसरूफ है। सैलाब मुतासरीन से मनमाने किराए मांगने लगे, मुझसे 50,000 रुपये लिए गए, DPO पैसे वापस दिलवाएं। सैलाब मुतासरीन की कश्ती माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। PDMA सिंध ने एक और अलर्ट जारी कर दिया, पंजनत से बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बिराज की जानिब आ रहा है। कश्मीर में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। नुशैरो फिरोज में कमाल डेरो के करीब कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। कश्ती में सवार अफराद सामान लेकर कमाल डेरो आ रहे थे। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तमाम अफराद को बचा लिया। कमाल डेरो के करीब 7 साला बच्ची डूब गई, लाश निकाली गई। उधर पंजनत बिराज पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का गैर मामूली सैलाब है। पानी की आमद 6,69,290 क्यूसेक रिकॉर्ड। गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे, जबकि दरिया रावी में सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध असम्बली में क्लाइमेट चेंज एक्ट 2025 पेश। सूबे में पहली क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। बिल के मुताबिक बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मनसूबा मंजूर नहीं होगा। हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। निजी शोबे को सालाना क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिपोर्ट देना होगी। क्लाइमेट जस्टिस ट्रिब्यूनल को बहाली और जुर्माने के इख्तियारात देने की तजवीज़। सूबे में क्लाइमेट डाटा हब और जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम कायम किया जाएगा। बजट में क्लाइमेट टैगिंग और नए तरक्याती उसूल शामिल करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिल माफ करवाने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती इंसाफ के असूलों के तहत पाकिस्तान आर्मी मदद का हकदार है। पाकिस्तान का इंसानी और ज़रूरी निज़ाम सैलाब से तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बायस 28 अजला में फसलें तबाह हो गईं, जिससे मुल्क एमरजेंसी ज़रूरी सूरत हाल से दोचार है। महंगाई में इजाफे और खुराक की किल्लत के बायस खतरात पैदा हो गए। हुकूमत को फौरी तौर पर कौमी फसल इंश्योरेंस पॉलिसी लाना होगी। चीनी नाज़िमुल अमूर यंगक्योंग का NDMA में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। इलाकाई इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दाम के हवाले से आगाह किया। चीनी नाज़िमुल अमूर ने NDMA के बरवक्त इक़दाम और मौसर रिस्पॉन्स को सराहा। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बैकर की PDMA पंजाब हेड ऑफिस आमद। सैलाबी सूरत हाल पर PDMA हुकाम ने ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जावेद ने कहा, पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। बरतानिया का सैलाबज़दा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड के हंगामी इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया की जानिब से मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से मुश्किल वक्त में बरतानवी ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर शेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा सन विडोंग और नायब गवर्नर सिचुआन नोंग रिशिया ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर बात करेंगे। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए।
بڑا سیلاب اس وقت پورے ملک میں موجود ہے. ایک طرف تو یہ آفات بھی قرار دی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت بھی شامل. ہزاروں لوگ اب تک جو ہے اس پورے سیلاب میں اب تک شہید ہو چکے ہیں. 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے. میں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہے. جتنی بدترین صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات انتہائی ناکافی ہیں. ہماری پنجاب حکومت بھی فوٹو شوٹس میں اور اشتہارات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور عملاً لوگوں کا مسئلہ حل کرانے میں نہیں رکھتی. ملک میں سیلابی صورتحال کے ذمہ دار حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت ہے. پنجاب حکومت متاثرین کی مدد کی بجائے صرف فوٹو شوٹ کر رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 30 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے. لوگوں کی مدد کا کسی کو خیال نہیں. دریاؤں کے راستوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے NOC دیے گئے. حکومت صرف اس انتظار میں رہتی ہے کہ انہیں امداد مل جائے. حافظ نعیم کا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ قطر کا خیر مقدم. کہا کہ ہم یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی سبق سکھا سکیں. مودی نے پانی کو ہتھیار بنا لیا. پاکستان میں سیلاب کے نقصانات کا ذمہ دار بھارت. پاکستان کا عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں سنتاس معاہدے اور پاکستان کے آبی بحران پر اہم اجلاس. پاکستان کے مستقل مندوب واسم افتخار نے کہا پاکستان میں سیلاب سے لوگ بے گھر اور فصلیں تباہ ہوئیں. موجودہ دور میں واٹر سیکیورٹی اہم چیلنج ہے. انڈس واٹر سسٹم ہمارے ملک کی لائف لائن ہے. ہمارے ملک کا فوڈ پروڈکشن اس کی جڑا ہے. بھارت سنتاس معاہدے کے تحت ڈیٹا شیئر کرنے کا پابند ہے. بھارت نے عالمی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی. پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہ کیا جائے. یقین ہے اس موقع پر عالمی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور. قرارداد کے حق میں 142 ممالک نے ووٹ دیا. مخالفت میں 10 اور 12 ممالک نے ووٹ نہیں دیا. قرارداد میں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی مذمت. قرارداد میں عارضی بین الاقوامی امن مشن کی تعیناتی کا مطالبہ. اسرائیل اور فلسطین کے لیے قابل عمل اقدامات پر زور.